الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب بڑے مبارکباد کے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو معراج کی رات مرحمت فرمائی. یہ معراج کی رات، معراج کی شب بہت مبارک ہے. معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے پاس بلایا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر طرح کی قربانیاں دے دی اور پھر حور و غلمان فرشتے وہ بھی بار بار عرض کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ ہم آپ کے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے محبوب کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اپنے اصحاب یعنی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ٹھہر گئے کہ کس طریقے سے آپ کو جگایا جائے. آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہی فیصلہ فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے خطاب کر کے جگانے کے، حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پر عطا فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جسم اطہر پر ڈھانک دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے لیے جو سواری لے کر تشریف لائے تھے براق، وہ سامنے کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو اس براق نے تھوڑی سی شوخی لی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً آپ کے مقامات کو بیان کرنا شروع کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے؟ پورا مقام آپ کا بیان فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانتے تھے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اس میں 10 آیتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سیرت کو اور تمام صفات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ تشریف فرما ہو۔ پھر اس کے بعد یہ سواری کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو راتوں رات وقت ہی وقت میں اپنے پیارے محبوب کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک پہنچایا۔ آپ کا یہ سفر سیکنڈوں میں ہو گیا۔ اس زمانے میں اس قسم کی باتیں سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ منزلوں پر جب چڑھنا ہوتا ہے، الیکٹرک سیڑھیاں منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو اس طریقے سے آسان کر دیا۔ جب آپ مصر کے راستے میں پہنچے، خوشبو آ رہی تھی۔ جبریل امین نے پوچھا بھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ، ان کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ کا یہ سفر بیت المقدس تک پہنچا۔ جب آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں پر تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے کہ وہ نبی امی آنے والے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد پھر سب انتظار میں تھے کہ چونکہ ایک ساتھ میں نماز پڑھنی تھی سب کو، ہر ایک نبی اس خیال میں تھا کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے امامت کا شرف عطا فرمائیں گے، مجھے یہ مقام ملے گا، مجھے یہ مرتبہ ملے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کو آگے بڑھا دیا۔ اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد سب مصافحہ اور معانقہ ہوا۔ اس کے بعد آپ کا یہ سفر کا سلسلہ اب آسمانی طور پر ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی، ایسے ہی آپ کو لے جایا جا سکتا تھا، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی۔
آپ اس پر چڑھے اور پھر آپ کا یہ سلسلہ آسمان کے اوپر. سب سے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور بات چیت کی، مرحبا بتایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی وغیرہ ساری بات چیت ہوئی. اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اور چوتھے پر آپ جب تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. پانچویں پر جب آپ تشریف لے گئے حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر ایسے ہی آپ بیٹھے رہے، بظاہر استقبال نہیں کیا. وہاں پر بیت المعمور ہے، جیسے یہاں کا بیت اللہ ہے اس طریقے سے وہاں پر بیت المعمور ہے. فرشتے طواف وغیرہ کرتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بیت المعمور پر ٹیک لگا کر امت کے وہ بچے جو ادھورے ابھی حافظ قرآن نہیں ہوئے، ادھورے میں ہیں، ان کو وہ پڑھاتے ہیں اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا. بزرگوں نے، مفسرین نے نکتہ یوں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے اولاد کو قربان کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف دیا گیا کہ قیامت تک یہ بچوں کو حافظ قرآن بنائے اور بچوں کے ارد گرد رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استقبال کیا یہ الفاظ کہہ کر مرحبا لابن صالح، کہ مرحبا، خوشخبری کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. علماء نے یوں لکھا ہے، بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے ایک تو آپ کے مقام اور مرتبے کو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بار بار کیا کرتے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا ابن صالح کہہ کر پکارا. اس میں یہ ہے کہ بچوں کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کا اکرام کرے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا اکرام کریں، والدین کا احترام کریں. اس کے بعد پھر آپ کا یہ سلسلہ سفر عرش کے پاس ہونے والا ہے. آپ جا رہے تھے، عرش کے پاس پہنچے تو وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام یوں کہنے لگے، رک گئے. اس کو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اس الفاظ میں کہا، اگر یک سر روئے برتر پرم، اگر یک سر روئے برتر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم، کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر رک گئے. پھر آپ کا یہ سلسلہ سفر شروع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آپ بالکل عرش کے پاس پہنچنے والے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. یہ اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے جوتے کو اتار دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب باری آئی عرش پر جانے کی تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوتوں سمیت تشریف لائیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ سفر کا سلسلہ شروع ہوتا رہا اور آپ اللہ تک پہنچ گئے۔ یہ جو سورۃ النجم میں نے پڑھی، اس میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ آپ اللہ سے اتنے قریب ہوئے جس طریقے سے تیر اور کمان قریب ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ قریب ہوئے، اور پھر آپ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پردے بالکل ہٹ گئے۔ یہ روایات میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ باقاعدہ روبرو اللہ سے باتیں ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ میرے محبوب آپ کیا لے کر آئے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود کہ میں یہ لے کر آیا، میں یہ لے کر آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم لوگ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی پیش کر دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ بیان اصل بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، معراج کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، چونکہ حالات کے تحت مختصر بالکل بس میں ختم ہی کرنے والا ہوں۔ یہ معراج کا واقعہ بس اصل ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل دماغ میں چھا جائے، پورا واقعہ میں کہاں پر بیان کر سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ملاقات ہوئی، کیا ہدیہ لے کر آئے، وہاں سے آپ کو کیا تحفے تحائف ملے، خاص طور سے نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ اور یہ سب بہت سارے تحفے ملے۔ اس کا میں ایک نظم ہے، ایک نعت شریف ہے، اس میں ذکر خیر ہے، انشاءاللہ وہ نعت آپ سن لیں گے تو پورا معراج کا واقعہ آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل دماغ میں آ جائے گا، اور وہ بھی بہت مختصر ہے، اس کو غور سے سن لے، اس میں پورا معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ معراج کی شب میں، معراج کی شب میں دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ معراج کی شب میں دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ مشتاق زیارت آ جائیں، مشتاق زیارت آ جائیں، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ جبریل نے حوروں سے یہ کہا، جبریل نے حوروں سے یہ کہا، دم بھر میں وہ آنے والے ہیں۔ جی بھر کے زیارت کر لینا، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ مشتاق زیارت، مشتاق زیارت بھی وہ جس کو دکھانے والے ہیں۔ معراج کی شب خالق نے کہا، جبریل ادب سے رہے نہ ذرا، جبریل ادب سے رہے نہ ذرا، تو شان کی ان کی کیا جانے، تو شان کی ان کی کیا جانے، مہمان جو آنے والے ہیں، مہمان جو آنے والے ہیں۔ معراج کی شب میں دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ پردے کو اٹھا کر
پردے کو اٹھا کر حق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا، امت کے لیے ہم تم کو، امت کے لیے ہم تم کو کچھ پیغام سنانے والے ہیں، امت کے لیے ہم تم کو کچھ پیغام سنانے والے ہیں۔ معراج کی شب، معراج کی شب میں دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا، جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا، یہ عرش سے فوراً آئی ندا، یہ عرش سے فوراً آئی ندا، بے ہوش نہ ہو جانا، بے ہوش نہ ہو جانا، بے ہوش نہ ہو جانا، موسیٰ ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ معراج کی شب میں دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ تو معراج کا خاص سبق یہ لے کر جائیں، آج سے طے کریں 5 وقت نماز پڑھیں گے، یہ معراج کا خاص سبق ہے۔ آج دیکھو ہماری مسجد بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، ہم ایسا کریں کہ ہر شب شب معراج ہو اور ہر شب شب برات ہو، ایسا کچھ کوشش کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ سامنے آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اسی مہینے میں، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں رجب میں پہنچایا، شعبان میں بھی پہنچا اور رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی سے ان دعاؤں کا اہتمام، اور ہمارے دلوں میں خوشی کے جذبات ابلنے ہوں کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے۔ جیسے سیزن کا جب مہینہ آتا ہے لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم بیپار کریں گے، یہ کریں گے، وہ ملے گا، ایسے خوشی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے ہمارے اندر خوشی کے جذبات ابھی سے پیدا ہو جائے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اس میں ہم خوب عبادت کریں گے، خوب روزہ رکھیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کے نام سے ایک کام جاری ساری فرمایا ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر دین کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ دعوت و تبلیغ کا خلاصہ بس یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر توبہ کریں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ میں تو یہیں پر دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، شرابی کبابی جو بھی نکلتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تھوڑے دن چلتے ہیں اور باقی میں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے، اسی مسجد میں بیچارے نوجوان جاتے ہیں، بوڑھے جاتے ہیں اور تھوڑے دن ایک ترتیب کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں جو تشکیل ہوتی ہے کہ ہر مسلمان 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگا دے۔ تو بتلائے دوستو کون کون سے مرد مجاہد ہیں جو یہ کہیں کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں گا؟ بتائے دوستو۔ بتاؤ گا، ہمت کریں تو بھائی ہمیں دین کی اشاعت کے لیے، دین میری زندگی میں آ جاوے، دین کے اوپر چلنے کی میرے اندر استعداد پیدا ہو جاوے، اسی کے لیے اللہ کا راستہ ہے۔ تو نکلے بغیر سمجھنے نہیں آئے گا بھائی، ہر چیز سیکھنے کے لیے ایک جگہ متعین ہے۔ جیسے ڈاکٹر آدمی پڑھائی کے لیے وہ لائن کی محنت کرتا ہے، فکر کرتا ہے، وہ لائن کا وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اسی طرح دین ہماری زندگی میں آ جاوے، اس کے لیے اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی، ایسا نہیں بلکہ مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں، اسی راستے سے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ بیماریاں یا حالات وہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں،
اور اللہ کی طرف جب بندے رجوع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے دعا میں لگے رہیں، بلکہ اپنے گھر میں جائے. جیسے آج کا دن چھٹی کا تھا اور بھی ابھی اکثر گھروں پہ رہنا ہوتا ہے تو گھر والوں میں ایک فضا بنائیں. گھر والوں کو ایک آدمی کو کہے کہ آج آپ دعا کروائیں، پھر رات کو کہے آپ دعا، سب دعا میں لگے رہے. اجتماعی دعا، انفرادی دعا، سب دعا میں لگے رہے. ہمارے پاس موقع ہے گھروں میں رہنے کا تو ایک دوسرے دعا کرائیں تاکہ اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ دعائیں وغیرہ پوچھتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بس اصل ایک کیفیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ کب تک یہ حالات تو دور فرما دے. بس ہر آدمی ہر ساتھی دعا میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجو الأمر كله فصل على محمد كما أنت أهل فافعل بنا كما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ یہ تیرے بندے سب جمع ہوئے دین کی بات سننے کے لیے، تیرے محبوب کی بات کو سننے کے لیے. یا اللہ ذوق شوق کے ساتھ، وقت کم ہے یا اللہ جیسے بھی سنا غور کے ساتھ یا اللہ اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والے قبر، حشر، پل صراط تمام منزلیں بآسانی عافیت کے ساتھ فرما. یا اللہ اس وقت جو حالات چل رہا ہے یہ ہماری بدعملی کی شکل ہے. یا اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ اسی طریقے سے یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے ہم سمجھ رہے یہ تیری طرف سے بھی جو ہی ایک عذاب ہے. یا اللہ اس کو دور فرما دے. دنیا حیران و پریشان ہے یا اللہ، مخلوق پریشان ہے یا اللہ، جانور بھی پریشان ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گئے. یا اللہ لوگوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دیا، کیا اب ہم کیا کریں گے. یا اللہ لوگ ڈر گئے بھوک مری سے. یا اللہ کاروبار میں بھی برکت عطا فرما. عالمی لائن سے جو تجارت کی یا اللہ منڈیاں ٹھپ ہو چکی ہے یا اللہ ان کو آگے بڑھا دے. باہر کا کاروبار آنا جا سب سلسلہ شروع فرما دے، جاری فرما دے. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متمکن رہے، کہنا چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری پر نہیں کہہ سکے، یا اللہ ان کے جائز مقاصد جائز حسنات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے شہر میں بھی یا اللہ بہت سے بیچارے بیمار ہیں، حالات میں ہیں. یا اللہ سب کے حالات کو درست فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما. جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ہر ایک کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ نبی کے معراج کا واقعہ یا اللہ اس کا خاص مقصد ہے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے 5 وقتہ. یا اللہ مساجد خالی نظر آ رہی، یا اللہ کیسے چلے گا. یا اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما دے. پروردگار تو اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دے کہ وہ تیرے گھر سے محبت کریں. حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے. طواف عمرہ حج یہ سلسلہ جاری اور ساری فرما. یا اللہ مسجد نبوی میں یا اللہ صلاۃ السلام کا سلسلہ جاری اور ساری فرما، اور اس کو قیامت تک اس طریقے سے نظام کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اس مختصر دعا کو اپنے فضل کرم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آنے والے رمضان اس کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اور ہم سب کو رمضان مبارک تک پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا